بازو کے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازو کے. محبت تیرا صدقہ ہے سمل ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے. شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. میرے دوستو عزیزو، ہر انسان کا ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، پریشانیوں سے آزاد ہو، تکلیفوں سے آزاد ہو. کوئی بھی عقل مند انسان اپنی زندگی کو، اپنے احوال کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ میرے پاس کوئی پریشانی نہ آئے، میری زندگی پر امن ہو، پرسکون ہو اور راحت سے بھری ہوئی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ وہی ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہی ہمیں بنایا، تو انہوں نے ہی پھر ہمیں سکون سے رہنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر اس طریقے پر رہو گے تو پرسکون رہو گے جو تم چاہتے ہو، اور اگر تم اس طریقے پر نہیں رہو گے تو تم چاہ کر بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے. انسان اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کرے، نافرمانی کرے، استاد کو ناراض کرے تو وہ سبق اور علم دین حاصل نہیں کر سکتا، گھر میں سکون حاصل نہیں کر سکتا. ہماری خام خیالی ہے، ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم باری تعالیٰ کو ناراض کر کے پرسکون زندگی گزار لیں گے، اور یا کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اتنا تو ہم نے سن لیا کہ نافرمانی گندی چیز ہے، معصیت بری چیز ہے، فلہذا ہم ضرور اللہ کے موتی اور فرما بردار بندوں میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد. تھوڑا عرصہ گزر جائے، گناہوں سے لذت لے لے، ہماری جوانی گزر جائے اللہ کی نافرمانی میں، پھر اس کے بعد ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کریں گے. میرے دوستو عزیزو، ہمارے پاس اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہ کے بعد توبہ کی توفیق دیں گے؟ کیا پتہ اس گناہ کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ اب اس گناہ کے بعد اب اس کو کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی؟ ممکن ہے. یا خدا تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اس کی موت ہے، یہ وقت اس کی موت کا ہے. سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جب ہم اللہ رب العزت کو بھلا دیتے ہیں، ان کی قدرت کو بھلا دیتے ہیں، ان کی محبت کو بھلا دیتے ہیں، ان کی احسانات کو بھلا دیتے ہیں، تبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں. انسان کے اندر اللہ نے شرم بھی رکھی ہے، حیا بھی رکھی ہے. بہت سارے گناہ ہم شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں کرتے، ہمیں کسی نے منع نہیں کیا، لیکن شرم اور حیا مانے ہیں کہ کیسے کروں. کوئی انسان عمامہ باندھ لے، مونچھیں صاف کرے، جبہ پہنے، حسابی لے لے،
کیا اس حلیے میں کیا وہ سینما میں جا کر فلم دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ سینما پہ لکھا ہوا منع ہے اس حلیے میں اندر آنا، نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ لباس مانے ہیں اس جگہ تک اس کو لے جانے کے لیے۔ اگر ہم خدا تعالی کے احسانات، انعامات، نوازشات یاد کر رہا ہے، کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا آپ کا رب یاد کر رہا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں ایک بندہ ناپاک، نطفہ ناپاک اپنے رب کو یاد کرے اور وہ کریم اکرم الاکرمین مالک یاد نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَيْ بِالْعِطَاعَةِ، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ۔ جب ہم اللہ اللہ کرتے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بزرگ کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا اللہ کی محبت تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی، باتیں بنانے سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، وہ تعریف کرو جو تمہارے عمل سے ثابت ہو، جو تمہاری زبان سے ثابت نہ ہو۔ کہا جب اللہ اللہ کرو گے، ایک اللہ کی ضرب دل پہ لگے گی، پھر دوسرے کی لگے گی، پھر تیسرے کی لگے گی، اللہ کی محبت کی تمہارے دل میں ایک دن لگ جائے گی۔ کہا جب میں یاد کر رہا ہوں تو وہ کیسے مجھے یاد نہیں کریں گے؟ تو فرمائے فَاذْكُرُونِي أَيْ بِالْعِطَاعَةِ أَذْكُرُكُمْ أَيْ بِالْعِنَایَةِ، تم مجھے اطاعت سے یاد کرو میں تمہیں عنایت سے یاد کروں گا۔ عام سادہ سی مثال ہے، بعض لوگ بڑے شکوے شکایت کرتے ہیں پوری دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، اتنی حکومتیں، سب سے مظلوم ذلیل حقیر ترین طبقہ بھی اسلام مسلمان ہے، کیوں؟ صحابہ کرام تو بہت تھوڑے سے تھے، پوری دنیا فتح کر کے چلے گئے، کیونکہ وہ کامل مسلمان تھے، ہم ناقص مسلمان ہیں۔ جس دن ہم کامل مسلمان بن گئے، پورے دنیا کے خزانوں کی کنجی اللہ پاک ہمارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ جس دن ہم پکے مسلمان بن گئے، سچے مسلمان بن گئے، تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون سے رہنا ہے، چین سے رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، خوشی سے رہنا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ مزے ہی مزے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مفسرین اس میں لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، یعنی ذکر ایسا کرو کہ تم ذکر میں ڈوب جاؤ، جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، پانی سے سکون نہیں پاتی۔ یعنی اگر مچھلی پانی میں ڈال دے، اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہے، وہ تڑپتی رہے گی، اور جتنا پانی گہرا ہوتا جائے گا اس کی مزے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جب سورج کی گرمی ہوگی وہ نیچے غوطہ لگا کے اندر چلی جائے گی۔ کیا خوب مثال دی دادا جان رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا تم بھی ذکر اتنا کرو، اتنا ذکر کرو زیادہ کہ گویا جیسے گہرا پانی ہوتا ہے نا، یعنی کثیر پانی جسے ہم کہتے ہیں، زیادہ پانی، اتنا تم ذکر کرو کہ جب کبھی گناہوں کا سورج نکلے تو تم ذکر کی گہرائی میں چلے جاؤ تاکہ تم اس سے محفوظ رہو، یعنی تم اس پانی کے اندر غوطہ لگاؤ اور نیچے چلے جاؤ، مزیدار زندگی گزارو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یار اتنا ذکر کریں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل ہو جائیں گے، مجنون ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے؟ نہیں، ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر مثبت ہے، ایک ذکر منفی۔ ذکر مثبت اللہ اللہ کرنا ہے، تمام جتنے اللہ نے کام رکھے ہیں سب ذکر مثبت ہے، اور ایک ہے ذکر منفی۔ ذکر مثبت ہم زیادہ دیر نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی تلاوت 1 2 5 10 سپارے، اس کے بعد تھک جائیں گے، اللہ اللہ 1 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ تھک جائیں گے۔ ذکر منفی ہم ساری زندگی کر سکتے ہیں، نہیں تھکیں گے، یعنی گناہ سے بچتے رہے۔ بھائی گناہ سے بچنا بھی تو ثواب کا کام ہے، یہ بھی تو ذکر ہے اللہ کا۔ بھائی محبت کے دو حق ہے نا، ایک محبوب کو خوش کرنا اور ایک محبوب کی نافرمانی سے بچنا۔
تو نافرمانی سے بچنا بھی تو محبت کا حق ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ ذکر منفی ہمیشہ دائماً ہو گیا ہمارا. اور جب تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے ذکر مثبت، وہ محفوظ ہوتا رہے گا. اور تھوڑا تھوڑا جمع کریں گے تو قلیل کیا ہو جاتا ہے؟ کثیر ہو جاتا ہے. آپ اگر ایک مٹکے میں پانی رکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں تو وہ آپ 1 مہینے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک بہت بڑے ٹینک میں پانی جمع کر لیں لیکن اس کا نل کھول دیں تو صبح اٹھیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہی ہمارے اعمال کی مثال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادات کر کے انوارات تو جمع کرتے ہیں لیکن گناہ کر کے اس کا نل کھول دیتے ہیں، اس کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں، وہ سارے انوارات ضائع ہو جاتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، پرسکون زندگی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جائے. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. زندہ اور مردہ کی سی مثال دی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل ہی مردہ ہے. اب اللہ کی محبت کیسے ہمیں آئے گی؟ نمبر 1 3 طریقوں سے. نمبر 1 ذکر اللہ کی کثرت سے. جتنا ہمارا ذکر قوی ہوگا، گناہوں سے محفوظ ہوگا، اتنی ہماری روح کے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. جتنا ذکر کی کثرت کریں گے، تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے محفوظ ہوتا جائے گا، لیکن زیادہ ذکر کریں گے، گناہ کریں گے، سب ضائع ہو جائے گا. فرمائے کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کریں. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت پیغمبر چکو بھی درے عاقبت بینی ازاں در ہم سرے، کہ جس دروازے کو تم بجاتے رہو گے ایک نہ ایک دن سر ضرور نکلے گا. فرمائیے جو تم اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو نا، یہ اللہ کا دروازہ بجا رہے ہو، ایک دن اللہ سے ضرور ملاقات ہوگی، اللہ کی محبت ضرور ملے گی. بس تم نے تھکنا نہیں ہے. وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. کیا مثال دی. کل فقیر ہے، 50 گاڑیوں کا شیشہ بجایا، 10 روپے تو کسی نے نہیں دیا، گھر چلا گیا. 51ویں گاڑی پہ چلا گیا، 100 گاڑی والوں نے پیسہ نہیں دیا، 100 دروازے والوں نے کہا بابا معاف کرو، گھر چلا گیا. 101ویں گھر میں چلا گیا. اس کی لگن ہے کہ میں لے کر ہی جاؤں گا، بھلے 100 نہیں 1000 گھر کا دروازہ مجھے بجانا پڑے. ہمارا تو پرچہ کتنا آسان ہے، ایک ہی دروازہ ہے، 100 دروازے نہیں ہے، 1000 دروازے نہیں ہے. ہم بجانے والے تو بنے، اللہ سے لینے والے تو بنے. میرے دوستو عزیزو، آج ہمارے ساتھ جتنی تباہی، جتنی بربادی، ہر گھر کے اندر مصائب و پریشانیوں کا جو جنجال اور ایک وبال آیا ہوا ہے، صرف گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آیا. اور جب گناہ ہم زیادہ کر لیتے نا تو ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے ہم سے. انسان جب عبادات کرتا ہے نا، اللہ کا نور آتا ہے اور وہ پھر اس نور کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، سخت سے سخت فیصلے بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، خلفائے اربعہ کے فیصلے کیسے کیسے وقت آئے. آپ بتاؤ، دنیا کے اندر سب سے خطرناک ترین حادثہ، سب سے بڑا حادثہ اور سب سے اہم اور مشکل ترین وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا. آپ بتاؤ، آج ایک بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پیچھے ہر آدمی بزرگ بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. ادھر تو نبوت ختم ہو رہی ہے، امام الانبیاء جا رہے. دیکھو بات کو سمجھیں گے، اصولی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا. کیوں؟ امام سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی عجیب قدرت دکھائی، کہا میں آپ کو سب سے آخر میں لاؤں گا لیکن آپ کو بناؤں گا امام الانبیاء. تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت کس کی جرأت تھی کہ اسلام کو سنبھالتا؟ کس کی جرأت تھی مسلمانوں کو سنبھالتا؟ لیکن صحابہ کے قلوب اتنے پاک تھے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
اللہ نے تو تقویٰ سے ان کا امتحان لیا تھا ان کے دلوں کا، اور کہا تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی تمہارے لیے ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سنبھالا. ورنہ سوچنے کی بات ہے، کسی کی جرت تھی کہ خود سنبھالتا؟ ممکن نہیں تھا. تو میرے دوستو عزیزو، جب ہم گناہ کریں گے رزق میں برکت ختم، عمر میں برکت ختم، مال میں برکت ختم، گھر میں برکت ختم، ہر جگہ لڑائی جھگڑے فساد مصیبت، یہ ساری چیزیں گناہ کی کثرت کی وجہ سے آتی. کیوں؟ ہر برا کام گناہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کریم نہیں پڑھنا یہ گناہ ہے، بس اور کوئی گناہ ہے ہی نہیں. میرے دوست، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، کسی کا حق مارنا بھی گناہ ہے، حرام کھانا بھی گناہ ہے، کسی کو ستانا بھی گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے. یہ تو ہم بہت آسانی کے ساتھ سارا دن یہ کرتے رہتے، نہ ہم اس کو گناہ سمجھتے. تو میرے دوستو عزیزو، جب ہم کثرت سے گناہ کریں گے عقل مغلوب ہو جائے گی، نفس شیطان غالب ہو جائیں گے، ہر فیصلہ ہمارا غلط ہوگا. اور جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ہماری عقل صاف ہو جائے گی، گناہوں سے پاک ہو جائے گی، فیصلے بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے کرنا. آسان ہو جائے گا ہمارے لیے سارے کام کرنا. تو میرے دوستو عزیزو، تو زندہ اور مردہ کی مثال دی گئی ذکر کے ساتھ، اور یہی چیز ہے اصل کامیابی. تو حکیم الامت جب گئے ایک بزرگ کے پاس تو یہی کہا کہ اللہ کا ذکر کرو. ذکر اللہ، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا جاتا ہے. تو بات کہ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کہ جی میں نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑا اچھا فرمایا کہ جو شخص بیان کرے اور خود بدعمل ہو، فرمایا سب سے بڑا گنہگار یہ ہے. ایک تو گنہگاری ہے ہی، اور جب خود بلا عمل بیان کر رہا ہے تو لوگوں کا وقت بھی برباد کر رہا ہے. لوگ کہاں سے عمل کریں گے تمہاری بات سن کے؟ ہماری بات سن کے کہاں عمل کریں گے؟ اور انسان جب خود عمل کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو دیکھ کے لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، ہم تو نالائق کے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہم نے جن کو دیکھا ہے خدا کی قسم وہ آسمان علم کے آفتاب اور مہتاب تھے چمکتے ہوئے. کیسے کیسے لوگ دیکھ کر بلک بلک کے رونے لگتے تھے. واللہ ایک لفظ کیا، ایک حرف نہیں بولا کچھ، لیکن دل کانپنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غار حرا کے اندر جو آپ نے عبادتیں کی، اللہ کی ریاضتیں کی، اللہ نے آپ کو وہ قلب دیا کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے کوئی سچا جا رہا ہے، کوئی امین جا رہا ہے، کوئی پیارا جا رہا ہے. نہیں کلمہ پڑھا، بدبختی کی وجہ سے نہیں پڑھا، لیکن اپنے آپ میں خود کہا کہ بندہ یہ سچا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. فکر ہو، لگن ہو، جستجو ہو کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کیوں نہیں کامیابی ہمیں ملے گی؟ ضرور ملے گی. تو میرے دوستو عزیزو، یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں یہ ہمارے اختیاری ہے. کوئی جانور اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس میں عقل نہیں ہے. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی کہ افریقہ میں ایک چڑیا ہے، وہ بولتی ہے، اس کی آواز ہے حق تعالی. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالی بول رہی ہے. وہ فرمائی یہ اللہ کی ولی نہیں بن سکتی. کیوں؟ یہ مجبور ہے، اس کو اس کے علاوہ کچھ بولنا ہی نہیں آتا. حضرت انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ زبان سے اچھی بات کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ حلال روزی کما سکتے ہیں، حرام بھی کما سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھے اخلاق کے ساتھ تبلیغ کر سکتے ہیں، گالیاں بھی بک سکتے ہیں، لوگوں کا دل بھی دکھا سکتے ہیں، لوگوں کا حصہ بھی غصب کر سکتے ہیں. غرض کے خیر اور شر دونوں رکھ دیے. اور فرمائے کہ پھر تمہارے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت نہیں ہے. کہ اگر خیر کو اختیار کر کے آؤ گے تو جنت آپ کا مقدر ہے.
تو میرے دوستوں میں نے آپ کو بتایا 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ذکر اللہ کا اہتمام. اللہ کا ذکر کثرت سے کرے, اللہ کو یاد کرے. اللہ ہمیں روز بلاتا ہے مؤذن 5 دفعہ, ہم نہیں آتے. ہمیں سوچنا چاہیے. کوئی بادشاہ اگر ہمیں خط آ جائے گھر میں کہ تمہیں فلاں افسر نے بلایا, ہماری جرأت ہے انکار کرنے کی؟ کوئی افسر اگر ہمیں بلا لے, ہماری جرأت ہے؟ مان لو کہ 10ویں دفعہ بلایا, کہہ سکتے ہیں کیا تم نے دماغ خراب کیا ہوا ہے, یہ 10ویں دفعہ تم بلا رہے ہو؟ بھائی جاتا ہوں, پتہ نہیں کیا ہے, دعا کر کے جاتا ہوں, کہیں مسئلہ نہ ہو, کہیں پکڑائی نہ ہو جائے, کوئی مصیبت گلے نہ پڑ جائے. اللہ رب العزت تو دن میں 5 دفعہ بلا رہے ہیں, اور ہمارے مزے کے لیے. ہماری چند دن کی زندگی, اس کے بعد مزے ہی مزے. آخرت کے اندر مزے ہی مزے, نہ وہاں نماز ہے, کوئی عمل ہی نہیں ہے, صرف کھانا پینا ہے, موج مستی ہے. چند دن کی زندگی میں احکام ہمارے لیے رکھے. تو میرے دوست ذکر اللہ کا اہتمام, کثرت سے اللہ کا ذکر کر. چلتے پھرتے مختلف اذکار ہے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا رب العالمین. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ عاشقانہ عبادت کرتے تھے. رات کو جب اٹھ کے روتے تھے نعرے لگاتے تھے, تلاوت کے دوران نعرے لگاتے تھے, یا ربی معاف فرما دے, یا ربی معاف فرما دے. رات کو اٹھے, وضو کیا ہے, قرآن پڑھے, اس کے بیچ میں کہہ رہے ہیں یا ربی معاف فرما دے. ہم گناہ کر کے نہیں کہتے یا ربی معاف فرما دے. ہم غفلت والی زندگی گزار کے کہتے ہیں یا ربی معاف فرما دے. یہ کہنا میں گوارا نہیں ہوتا. سوچنے کی بات ہے میرے دوست. اور فرمائے کہ ایسی عبادت کرتے تھے جیسے کوئی بھوکا ہو نا 5 دن کا, اس کے آگے بریانی اور سب جو چیز پسند ہے وہ رکھ دو. ہم تو ایسے کرتے ہیں نا کہ جو کو مرغی اور بریانی سب کھا کے آیا ہو, فل پیٹ بھرا ہو, اور اس کو دال روٹی کہے زبردستی تجھے کھانی ہے, تو کیسے کھائیں گے, کیسی شکل بنائیں گے؟ کہا ہم ایسے عبادت کرتے ہیں. اور ہمارے بڑے ایسی عبادت کرتے تھے جیسے کہ کتنے دنوں کا, مہینوں کا بھوکا ہو, ترسا ہوا ہو کھانے کا, شدید گرمی کے اندر پیاس سے تڑپ رہا ہو, اور اس کو کوئی بہترین شربت ہے, 1 گلاس اس کے سامنے, کس طرح پیے گا؟ فرماتے تھے ایک ایک گھونٹ میں کہے گا میری رگ رگ میں جان آ رہی ہے. فرمایا ایسے اللہ کی عبادت کرو, ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ جب ایک اللہ بولو کہو میرے پورے جسم کے جتنے بال ہیں نا وہ شہد کے اندر ڈوب گئے. ایسا مزہ آ رہا ہے اللہ کے. اور یہ آئے گا جب ہم کرتے رہیں گے, ہمارے دل گندگی اور غلاظت سے پاک ہوگا, نفسانی خواہشات سے پاک ہوگا, جاہی اور باہی امراض سے پاک ہوگا, پھر باخدا ہمیں ایسا مزہ آئے گا. پھر ہم جان چھڑانا چاہیں گے, نہیں جان چھڑا سکیں گے. آج ہم جان لگانا چاہتے نہیں لگا سکتے. کسی دوست نے بلا کہ اچھا ہوا یار مسجد جا رہا تھا تو آ گیا, بس اب چلتے ہیں, گھومتے کھیلتے کودتے مستیاں کرتے. اس وقت ذکر کریں گے, عبادت کریں گے, کوئی آ گیا تکلیف شروع ہو جائے گی, یہ کیوں آیا اس وقت؟ اس وقت یہ میرے رب کا وقت ہے, میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں, میں اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوں. میرے دوستو عزیزو, ذکر اللہ کی کثرت. نمبر 2, باری تعالیٰ کے انعامات کو سوچے. ہماری فطرت بن گئی ناشکری. جس کو اللہ نے سب کچھ دیا وہ بھی کہتا ہے کچھ نہیں ملا, اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ تو ہے ہی. انعامات کو جب سوچیں گے, سر سے پاؤں تک اپنے ایک ایک جز کا جائزہ لیں گے, کتنے کروڑوں احسانات ہیں. آج کیسی کیسی بیماریاں ہیں, کیسی کیسی تکالیف ہے, مشقتیں ہیں. اللہ نے ہمیں سب سے محفوظ رکھا ہے. ہمارا تو سر سجدہ شکر سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے. کتنے انعامات ہیں. جب انعامات کو سوچیں گے نا, کہتے ہیں نا ہم تو کچھ ملے گا تو کام کریں گے نا. فرمایا تو مل گیا, ہمیں ناقدری کر رہے ہیں. سوچے دماغ میں اللہ کی کتنے احسان. کتنے لوگ سر پہ بال نہیں ہیں, کتنے لوگ آنکھیں نہیں ہیں, کتنے زبان نہیں ہے, کسی کے دانت نہیں ہے, کسی کے ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پاؤں نہیں ہے, کسی کو کوئی کینسر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کا پتہ نہیں کیا کیا, پتہ نہیں کتنی بیماری, ہزاروں لاکھوں ہے. اللہ نے سب سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ایک ایک کو سوچیں. جب یہ انعامات کو سوچیں گے نا, خود بخود اللہ سے محبت ہوگی. ایک آدمی روز آئے, آپ کو 100 روپے دے کے چلا جائے, اور 1 سال کے بعد وہ نہ آئے, آپ کیا کریں گے؟ آپ در در اس کو تلاش کریں گے. یار روز آتا تھا, 100 روپے دیتا تھا, کہاں چلا گیا؟ میرے دوست, میرے عزیز, اگر ہم یہ سوچے ہمارا رب
ایک ایک سیکنڈ میں ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے دے رہا ہے اور ہم اس کو یاد ہی نہیں کر رہے. ہم اس کے احسانات کا تذکرہ ہی کیسے محبت آئے گی ہمارے دلوں میں؟ بھائی بینائی ہے نا، اللہ چاہے ابھی ہم سے بینائی واپس لے لے، اب نہیں لی شکر ادا کرے. روز صبح اٹھے، ہمارے بزرگوں نے حضرت ڈاکٹر غالباً ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، روز سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے شکر ادا کرو. یا اللہ سارا دن عافیت کے ساتھ گزر گیا، تمام اعضاء صحیح سالم میں، کوئی مسائب پریشانی نہیں آئی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی آزاری، کوئی دکھ نہیں آیا. اور بسم اللہ پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا. سویا ہوا مرا ہوا برابر ہے. جب صبح الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ لیا، اب شکر ادا کرو یا اللہ آنکھ بھی صحیح کام کر رہی ہے، کان بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی، سارے اعضاء صحیح کام. کیونکہ کتنے لوگ رات کو سوئے بینائی تھی، صبح اٹھے بینائی نہیں تھی. سوئے تو بہت اچھے تھے، اٹھے ہی نہیں. سوئے تھے پتہ نہیں کون سا مرض لگ گیا، کوئی وضو کام نہیں کر رہا. تو میرے دوست ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے لام تاکید بنون ثقیلہ کے ساتھ کہا لئن شکرتم لازیدنکم، ضرور بھی ضرور میں زیادہ کروں گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ملے گا ہی نہیں. ہم شکر ادا کرنا شروع تو کریں. اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا، ہم سے رکھا نہیں جائے گا. پرانے لوگ کیوں اتنے صحت مند تھے؟ خوراک تو ان کے پاس اتنی نہیں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہے. نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنی دوائیاں تھی. وہاں تو لے دے کے پھکی اور کوئی حکیم ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے بھائی 80 سال 90 سال تک صحت مند سب چیزیں تھی. شکر ادا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے تھے. ہمیں اگر کوئی 1000 دے دے، 5000 کیوں نہیں دیے؟ 5 دے دے، 10 کیوں نہیں دیے؟ 10 مل گئے 20 کیوں نہیں دیے؟ 20 مل گئے 40 کیوں نہیں دیے؟ تو پھر تو غیر منتہی ہے، تمہیں سب کچھ بھی مل جائے گا، یہ پوری دنیا مل جائے گی، ایک اور ایسی دنیا کیوں نہیں دی؟ پیٹ تو نہیں بھرے گا. میرے دوستو عزیزو، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات سوچے. کہتے نا سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، مسجد میں گیا، غریبی تھی، چپل لے گیا کوئی. دل میں یا اللہ، ایک تو ویسے ہی بھوک پیاس پریشانی، اوپر سے چپل بھی کوئی لے گیا. یعنی کہتے نا ہمارے مشہور ہے، بجلی بھی گری تو وہ بھی کسی غریب کے گھر پہ. کہتے غربت میں آٹا گیلا ہو گیا. اتنے میں دیکھا ایک شخص بیساکھی پہ جا رہا ہے، پاؤں نہیں ہے. فوراً اللہ سے شکر ادا کیا کہ یا اللہ چپل لی ہے، پاؤں تو ہے، ابھی جا کے دوسری لے لوں گا. عجیب دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، کہا کہ اگر کبھی فاقہ آ جائے، روٹی نہ ہو، شکر ادا کرو کہ یا اللہ پیٹ تو دیا ہے، تھوڑی دیر بعد مل جائے گی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا روٹی تم کھا ہی نہیں سکتے. اب آپ بتاؤ اس کی روٹی کس کام کی؟ سوچے نا ہم اللہ کے انعامات کو سوچے، اپنی ناشکری اور ناقدریوں کو سوچے، استغفار کرے، پھر اللہ کا اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربنا علی نعمائی کلہا، رٹ لگائیں یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہر وقت آپ کی اتنی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے. شکر ادا کریں، شکر کریں گے نعمتیں بڑھتی رہیں گی. مزے. تیسری بات، اس دور کے ہمارے تمام مسائل کا حل صحبت صالحین کا اہتمام. سچی کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے اور مٹ جائیں. شاہ رفیع الدین صاحب شاہ ولی اللہ کے پوتے، انہوں نے لکھا نا رسالہ، بیعت رسالہ لکھا، اس میں لکھا ہے کہ مرید پیر کے پاس جب جائے تو کس طرح جائے. فرمائے جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے، جنازہ جیسے زندہ. اب جنازہ کہے گا نہیں ادھر سے لے جاؤ، یہ راستہ قریب ہے، یہ تھوڑا اوپر کرو یا نیچے کرو، دھوپ میں کیوں لے کے جا رہے ہو، جلدی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں، جو کرنا ہے گرا اس کو 20 دفعہ، پٹھو اٹھا کے پھینکو، کھیلو اس کے ساتھ، کچھ نہیں. فرمایا مرید کو بھی شیخ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے مردہ بدست زندہ. تاریخ اٹھا کر دیکھے، کاملین وہی ہوئے. حق بات کو برداشت کرنا سیکھے. قل الحق ولو کان مر. تو صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، یہ کیمیا اثر رکھتی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اسباب میں سے ایک بہت بڑا
دادا جان رحمۃ اللہ نے تو ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اگر کسی کو بغیر کسی اللہ والے کے راستہ طے ہو تو بھی وہ سمجھ جائے کہ یہ ضرور کسی اللہ والے کی دعا کا فیضان ہے، ورنہ اس کے ذریعے بغیر راستہ طے نہیں ہوتا. یہ عادت ہے اللہ کی. کتابیں تو بہت تھوڑی سی آئی اللہ کی، صحیفے بہت تھوڑے سے آئے، کتابیں تو صرف 4 ہیں. انبیاء پتہ نہیں کتنے، 1 لاکھ سے اوپر انبیاء ہیں. اتنی اہمیت ہے رجال اللہ کی. ہم سمجھتے کہ کتاب اللہ، بھائی کتاب اللہ ہی کے ذریعے چلیں گے، لیکن رجال اللہ کی صحبت کی روشنی میں. بھائی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی تو استاد چاہیے نا، خود سے تو نہیں سمجھ سکتے. فرمایا کوئی شخص اگر تیرنے کی کتاب لے لے، اس کو پڑھے، ایسے چھلانگ مارنی ہے، پھر ایسے ایسے ہاتھ چلانا ہے، ایسے ایسے پاؤں چلانا ہے، کہتا سب میں نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا، لیکن میں بالکل تیار ہوں اب تیرنے کے لیے. اور سنو، ہو سکتا ہے میں ہوتا لگاؤں بھول جاؤں، تو کتاب بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں دریا میں. فرمایا کہ خود بھی ڈوبے گا، کتاب کو بھی ڈوبوئے گا. بہتر تھا کہ کسی استاد سے چند دنوں میں سیکھ لیتا، خود بھی بچ جاتا، کتاب بھی بچ جاتی. کہ یہ مثال ہے اہل اللہ کی صحبت کی. تو میرے دوستو عزیزو، عقل میں نور آئے گا گناہوں سے بچنے سے. اہل اللہ کی صحبت میں جائیں گے، ذکر اللہ کا اہتمام بھی ملے گا، اللہ کے انعامات کو سوچنے کا ذریعہ. میں نے باپ کو سنایا تھا پچھلے دن بھی کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، اوپر سے ایک بدکار عورت راکھ پھینک رہی ہے. مریدین نے کہا ہم بدلہ لیں گے. کہا نہیں بدلہ لوگے، میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر سے رہنا ہے. اللہ کا راستہ صبر سے طے ہوتا ہے. پھر عجیب بات فرمائی، کہا جو سر آگ برسانے کے قابل تھا اس پر راکھ برسائی گئی ہے. یہ ہیں ہمارے بزرگ. ہم تو اگر 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لے تو اس کے بعد مسجد کے دروازے پہ ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ اب سب لوگ راستہ کھول کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پہلے نکل جائیں، ہم بعد میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا. میرے دوستو عزیزو، سوچنے کی بات ہے. نعمتیں جتنی ملے اللہ کا شکر ادا کرے. ناشکری ناقدری ہمارے رگ و ریشے میں گھسی ہے. میں اس کا محتاج ہوں سب سے کہ خدا تعالیٰ مجھے ناشکری اور ناقدری سے جو ہے نا توبہ کی توفیق دے، کہ میں شکر ادا کروں اللہ کا، ہر لحظہ ہر آن شکر ادا کروں کہ مالک آپ کے اتنے احسانات ہیں. ایمان دیا میں نے تھوڑی مانگا تھا، کتنی بڑی دولت ہمیں مفت میں دے دی. جنت کا ٹکٹ ہے ایمان، ہمیں مفت میں دے دی، ہم نے تھوڑی مانگا تھا. پھر ہم بولتے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. صحبت صالحین میرے دوست، صحبت صالحین کو لازمی پکڑے، پختہ اپنے آپ کو ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزارے کہ آپ کو احساس ہو کہ اب میں گناہ کی طرف جاتا ہوں، میرے دل تکلیف کرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. پہلے مجھے مزہ آتا تھا. کتنا فرق ہو گیا آپ سوچے. جس کام میں مزہ آتا تھا تکلیف ہونی شروع ہو گئی. آپ سوچے نماز میں تکلیف ہوتی تھی، مسجد سے وحشت ہوتی تھی، دیندار لوگوں کو دیکھ کر نفرت ہوتی تھی. آج دیکھ کر بات کرنے کا دل چاہتا ہے، یار یہ اللہ والا، اس سے دعا کر لیں، اس سے سلام کر لیں، اس سے ہاتھ ملا لیں، اس سے دعا لے لیں. کتنا فرق آ جاتا ہے صحبت صالحین. نیک لوگوں کی صحبت ہمیں کیمیا بنا دیتی ہے، سونا بنا دیتی ہے، لوہے کو سونا بنا دیتی ہے. بس ہمیں اللہ والوں کی صحبت مل جائے، نیک صحبت مل جائے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائے، ہماری زندگی کیا بن جائے، ایک خوبصورت زندگی بن جائے، اللہ کے قابل پیار بن جائے کہ اللہ جب بروز قیامت ہمیں دیکھے تو اللہ کو ہم پسند آ جائے. نہ کہ ایسا ہو کہ ہم نیک صحبتوں سے بھاگیں اور بدعمالی کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غضب ہماری طرف متوجہ ہو. تو میرے دوست یہ 3 چیزیں، ذکر اللہ کا اہتمام، اللہ کے انعامات کو سوچے، دل و دماغ میں بیٹھائیں، اور صحبت صالحین، کونوا مع الصادقین. جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. نیک لوگوں کی صحبت تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کیا سے کیا بن گئے، کیا سے کیا بن گیا. آپ سوچے یہ وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. آپ سوچیں، اور اللہ نے کیا بنایا پھر ان کو کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا آبرو سب کچھ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قربان کر دیا. سوچے صحبت کیا سے کیا بنا دی. اسی لیے تو کہتے ہیں صحابہ کے لیے کیوں اللہ نے یہ لفظ منتخب کیا. عربی میں تو بہت لفظ تھے، رفیق کہہ دے سکتے تھے، رسول اللہ کا تلمیذ کہہ سکتے تھے، رسول اللہ کے شاگرد.
تاریخ کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے لیے سب سے زیادہ قابل فخر اور خوشی کی بات پتہ کیا تھی؟ کہ جب یہ کہیں سے گزرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو جو لوگ دیکھتے تھے تو دوسرے پوچھتے تھے یہ کون جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے تھے ھذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا ساتھی جا رہا ہے۔ آپ سوچے صحبت کی قیمت کیا ہے، اتنی قیمت ہے، خوشی کہ مجھے کس سے؟ اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ ہماری نام لگ گیا، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہی، فرمائے لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھو نہیں مسلمان ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے، اور ساری زندگی محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو تب بھی مسلمان نہیں ہوگے۔ دونوں کو پڑھو گے، دونوں کی اتباع کرو گے، دونوں کی محبت دل و دماغ میں جماؤ گے، عمل سے ظاہر کرو گے، کامیابی قدم چومے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو میرے دوستو ان تین باتوں کا اللہ پاک ہمیں اہتمام کرنے کی اولاً مجھے پھر آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، خطاؤں کو درگزر فرما دی، سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، خطیات کو طاعات سے بدل دیجیے، اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے، گناہوں والی زندگی سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ، دادا جان رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دعا کرتے رہے اس خانقاہ میں جو بھی آئے محروم نہ جائے۔ یا کریم اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم میں سے کسی ایک کو بھی بدبخت نہ بنائیے۔ یا کریم اللہ ہم سب لوگوں کا نیک بخت لوگوں میں شمار فرمائیے۔ یا کریم اللہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے، تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے، گناہوں والی زندگی کی طبعی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ دین بھی بنا دیجیے، دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ہم سب کے قلوب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجیے، ہماری زبان کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا کریم اللہ ایسی زندگی دے دیجیے کہ ہماری جان ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک ساتھ کے لیے بھی ہم آپ سے جدا ہونا، جیسے مچھلی پانی سے ایک سیکنڈ کے لیے نکالے تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ یا کریم اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائیے کہ ایک سانس بھی ہم آپ سے جدا نہ ہو سکے، ایک سانس بھی ہم سے الگ نہ ہو، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما دیجیے، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ جتنے اخلاق رذیلہ ہیں ان کو ہمارے اندر سے دور فرما دیجیے، اخلاق حمیدہ سے متصف فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ، یا ذل جلال والاکرام ہمارے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کے مصائب و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ آپ علیم و خبیر ہے۔ یا کریم اللہ امن عافیت راحت سکون والی زندگی عطا فرما دیجیے، ہمارے ملک میں استحکام نصیب فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ نیک صالح حکمران نصیب فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ جو گرانی آئی ہوئی اس کو ارزانی سے تبدیل فرما دیجیے، مسلمانوں کے اموال میں، رزق میں، تجارت میں، سب میں، ایمان میں، تقوی میں، طہارت میں، تزکیہ میں خوب خوب برکت عطا فرما دیجیے۔ یا کریم اللہ ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔